عمران خان صاحب جو ہیں بانی پی ٹی آئی، ان کی صحت کو لے کر جو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے جی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو پراپر علاج نہیں مل رہا۔ خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی آخری وصیت لکھ لی ہے اور اس حوالے کے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی دھڑے بندی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ انڈیا، ایران، افغانستان اور دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ اس کانفرنس کے موقع پر 15 اکتوبر کو جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر احتجاج کی کال دی گئی، اور اس کے پیچھے جو احتجاج کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ماہر عادل۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ہی ایک اہم آپ کہہ لیں کہ عالمی کانفرنس جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، ایک بڑی ہی جس میں خارجہ امور پر پاکستان کو جو ہے وہ بڑی کامیابیاں ملیں گی۔ شنگھائی تنظیم تعاون کانفرنس جو ہے جس میں مختلف ممالک جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، جس میں انڈیا، ایران، افغانستان اور دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت پہنچ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ پورا ملک جو ہے ان کے استقبال کی تیاریوں میں مصروف ہے اور ایک خوشی سے جو ہے وہ چہرے کھلکھلا اٹھے ہیں کہ 27 سال کے بعد پاکستان کے اندر کوئی اتنی بڑی کانفرنس عالمی لیول کی جو آپ کہہ لیں کہ عالمی معیار کی ایک کانفرنس جس کی میزبانی جو کہ پاکستان کر رہا ہے اس حوالے سے، لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ اس کانفرنس کے موقع پر 15 اکتوبر کو جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر احتجاج کی کال دی گئی، اور اس کے پیچھے جو احتجاج کے پیچھے جو وجوہات تھیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی تھی۔ کچھ لوگوں کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پروپیگنڈا اپنایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں بانی پی ٹی آئی، ان کی صحت کو لے کر جو مسائل درپیش ہیں اس حوالے سے جی ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کو پراپر علاج نہیں مل رہا، اور خدا نخواستہ کہ کچھ اس طرح کی ہیپننگ ہونے والی ہے۔ اور باقاعدہ طور پر پاکستان کے 2 بڑے نامور صحافی جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر جو ہے باقاعدہ طور پر اس چیز کے حوالے سے انہوں نے ان کی آخری وصیت جو ہے وہ بھی شیئر کر دی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی آخری وصیت لکھ لی ہے، اور اس حوالے کے سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اندر بھی دھڑے بندی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ ایک جانب تو پنجاب گروپ جس کو کہا جائے حماد اظہر، اور دوسری جانب کے پی گروپ جو ہیں وہ آمنے سامنے ہیں اس موقع کے اوپر، کیونکہ اگر احتجاج کریں گے ظاہری بات ہے اگر ہم عوام کی بات کریں تو عوام کو سمجھ ہے، اور اسی طرح کا احتجاج ایک انہوں نے جو ہے وہ سی پیک کے موقع پر کیا جب چائنیز صدر جو تھے وہ پاکستان آنا تھا، انہوں نے تو پھر دھرنا دے دیا گیا، اور ان کے منہ پر ان کے دامن پر ایک داغ آ گیا کہ سی پیک کو رکوانے کے لیے جو ہے وہ دھرنا دیا گیا اور بڑی اس طرح کی باتیں کی گئی۔ لیکن آج پھر وہی پاکستان تحریک انصاف اسی موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک جانب تو جو ہے وہ ایک کانفرنس جو ہے جس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے، اور اس کے بعد دوسری جانب احتجاج کی کال، اور باقاعدہ طور پر بڑے سخت الفاظ میں احتجاج کی جو کال دی گئی پنجاب گروپ کی جانب سے، حماد اظہر کی جانب سے انہوں نے ایک پیغام جاری کیا جس کے مطابق کہ نکلیں گے اور اگر جان بھی جائے تو کوئی خوف نہیں، لیکن ساتھ ہی شرط یہ رکھی آیا کہ اگر احتجاج کو جو ہے وہ کینسل کروانا ہے، اس احتجاج کو جو ہے وہ منسوخ کرنا ہے، تو پھر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی اجازت دی جائے۔ بڑا ہی ایک آپ کہہ لیں کہ معذرت کے ساتھ کہ گھٹیا طریقہ اپنایا گیا کہ آپ نے احتجاج کرنا ہے اور آپ نے اپنے بانی سے اجازت جو ہے وہ طلب کرنی ہے، احتجاج کی کرنی ہے یا ملاقات کرنی ہے، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر قانونی پلیٹ فارم موجود ہیں، عدالت سے رجوع کرے، عدالت آپ کو اجازت دے، باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک رستہ اپنائیں۔ یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ احتجاج کیا جائے، اور احتجاج بھی اس دن جس دن جو ہے وہ بڑا ہی اہم ایونٹ جس کی میزبانی پاکستان کر رہا ہے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ آپ احتجاج کریں، تاکہ آپ جو نہ چاہتے ہوئے بھی ملک دشمنوں کی فہرست میں جو ہے آپ کو دیکھا جائے، اور اس نظر سے دیکھا جائے احتجاج کریں۔ اگر 15 اور 16 کا دن نکالیں اس کے بعد باقاعدہ طور پر آپ احتجاج کریں، یہی میڈیا، یہی لوگ، یہی عوام آپ کے لیے جو ہے وہ ہر دم تیار ہے، آپ کے ساتھ چلتے ہیں، قدم با قدم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اس موقع کے اوپر سمجھ سے باہر ہے۔ اور دوسری جانب دھڑے بندی کی یہ صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا کی جانب سے جو خیبر پختونخوا کی پی ٹی آئی کی تنظیمیں ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے
وہ کل ایک بیان جاری کیا کہ ابھی تک جو خیبر پختونخوا کی تنظیمیں ہیں ان کو احتجاج کی کال کے بارے میں کچھ علم نہیں، اور جب احتجاج کی کال کی جائے گی تو پھر وہ نکلیں گے۔ علی امین گنڈا پور جو کہ وہ بھی اس احتجاج سے ناخوش ہیں، اور ان کا بھی یہی ہے کہ 16 کے بعد جو ہے احتجاج کیا جائے۔ اسد عمر اور اسد کیسر صاحب جو ہیں، عمر ایوب صاحب، گوہر اعجاز صاحب، تقریباً جو تمام بڑی لیڈرشپ ہے اس سے مطابق کہ اس احتجاج کو جو ہے وہ مؤخر کیا جائے اور 15 کے بعد کیا جائے۔ لیکن دوسری جانب پنجاب کے جو پی ٹی آئی کے عہدیداران ہیں ان کے مطابق کہ ہر صورت جو ہے وہ نکلا جائے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کس قدر نپٹتا ہے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن یہاں پر کہ بڑا ہی ایک آپ کہہ لیں کہ منصوبہ بندی کہہ لیں یا کم عقلی کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ منصوبہ بندی کے حوالے سے کوئی اتنا زیادہ جو ہے شعور نہیں ہے کہ آپ قومی اداروں کو اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے وہ آمنے سامنے عوام کے ایک بار پھر سے لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو مخالفین ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ کس طرح کی سیاست چاہتے ہیں، تو میرا خیال کہ اسی وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما احتجاج کے حق میں ہیں وہ بالکل وہی سیاست کے جو ہے وہ حامی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے سربراہان اور وفود کے ساتھ یہاں پر موجود ہے، ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ درپیش مسائل، اس حوالے سے سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، اور پہلے ہی اسلام آباد کو جو ہے وہ ریڈ زون کا جو علاقہ ہے اسلام آباد کا، اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ فوج پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ اتنی اہم کانفرنس اور تمام ادارے جو ہیں اس وقت ان کی کوشش یہ ہے، چاہے وہ ہمارے فوج پاکستان ہو، ہماری پولیس ہو، یا دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں، ان کی کوشش یہ ہے اور اسی کوشش کے اندر وہ سرگرم نظر آ رہے ہیں کہ یہ بخیر و عافیت جو ہے یہ کانفرنس مکمل ہو، پاکستان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں وہ تمام جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک ہوں، سرمایہ کاری ہے، لیکن اس موقع پر احتجاج کی کال دینا جو ہے وہ بڑی ہی ایک آپ کہہ لیں کہ بےہودہ سا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اور یہاں پر ہوش کے ناخن لیں، اپنی سیاست کریں، پاکستان ہوگا تو سیاست جو ہے وہ جاری رہے گی، آپ سیاست کریں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی ہیپننگ ہو جائے تو اس کے بعد آپ تو نکل جائیں گے لیکن بدنامی جو ہے اس ملک کی ہوگی۔ خدا را اپنی دھڑے بندی کے ہی سن لیں، اس وقت جو آپ خیبر پختونخوا گروپ کی سن لیں، پنجاب گروپ جو ہے وہ ذرا سرنڈر کر دے، جب احتجاج جو ہے وہ کریں، 16 کے بعد آئیں، اسلام آباد میں آپ کی میزبانی بھی کی جائے گی، لوگ آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے، راکلی نکلے گی بھی، لیکن پاکستان کے جو ہے وہ حالات کے لیے، امن و امان کے لیے اس احتجاج کو جو ہے وہ مؤخر کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔